یہ کہانی صرف ایک نبی کی نہیں بلکہ ہر اس انسان کی ہے جو زندگی کے سخت امتحان سے گزرتا ہے اور پھر بھی اللہ سے شکوہ نہیں کرتا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر سب کچھ چھن بھی جائے تب بھی اگر دل اللہ سے جڑتا ہے تو رحمت ضرور آتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی تھے۔ اللہ نے انہیں مال، دولت، صحت، اولاد اور عزت ہر طرح کی نعمت سے نوازا تھا۔ وہ اپنے دور کے سب سے امیر اور نیک انسانوں میں سے ایک تھے۔ غریبوں کی مدد کرنا، یتیموں کا خیال رکھنا اور ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا ان کی زندگی کا حصہ تھا۔ لوگ انہیں دیکھ کر کہتے تھے اللہ نے ایوب پر کتنی رحمت برسا رکھی ہے، لیکن دنیا صرف نعمتوں کا نام نہیں، اللہ اپنے بندوں کو آزماتا بھی ہے، اور جب اللہ کسی کو آزماتا ہے تو اس امتحان کے ذریعے اس کے درجات اور بھی بلند کر دیتے ہیں۔ شیطان کو حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر اور شکر پسند نہیں تھا۔ اس نے اللہ سے کہا، یا اللہ، ایوب آپ کا شکر اس لیے کرتا ہے کیونکہ آپ نے اسے سب کچھ دے رکھا ہے، اگر اس سے یہ نعمتیں چھین لی جائے تو یہ بھی شکوہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے شیطان کو اجازت دی کہ وہ ایوب علیہ السلام کو آزمائے، لیکن ان کے ایمان پر کبھی قابو پانے کی عزت نہیں دی۔ سب سے پہلے حضرت ایوب علیہ السلام کا مال اور جائیداد ختم ہونے لگا، کھیت برباد ہو گئے، جانور مر گئے، تجارت میں نقصان ہوا۔ جو کل تک امیر تھے آج ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے زبان سے صرف اتنا کہا، اللہ نے دیا تھا، اللہ نے لے لیا، اور ہر حال میں اللہ کا شکر ہے۔ لوگ حیران رہ گئے۔ اکثر لوگ تھوڑا سا نقصان ہونے پر بھی اللہ سے شکوہ کرنے لگتے ہیں، لیکن ایوب علیہ السلام نے ایک لفظ بھی شکایت کا نہیں کہا۔ پھر اگلا امتحان اور زیادہ سخت آیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی اولاد ایک کے بعد ایک دنیا سے چلی گئی۔ سوچئے، جو نبی بچوں سے محبت کرتا ہو، جن کے لیے دعا کرتا ہو، ان سب کا اچانک بچھڑ جانا کتنا بڑا درد ہوتا ہے۔ لیکن اس درد میں بھی حضرت ایوب علیہ السلام کی زبان سے کوئی ناشکری نہیں نکلی۔ وہ صرف اتنا کہتے، یا اللہ، تو نے دیا تھا، تو ہی اس کا مالک ہے اور تو ہی زیادہ مہربان ہے۔ پھر صبر کا امتحان آیا جو جسم اور روح دونوں کو ہلا دیتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام ایک سخت اور لمبی بیماری میں مبتلا کر دیے گئے۔ ان کا جسم کمزور ہوتا گیا، درد بڑھتا گیا، لیکن دل میں اللہ کا یقین ذرا سا بھی کم نہیں ہوا۔ لوگ جو کل تک ان کی عزت کرتے تھے آج دور رہنے لگے۔ کچھ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ شاید کوئی گناہ ہو گیا ہوگا، مگر حضرت ایوب علیہ السلام نے کبھی کسی سے شکایت نہیں کی، نہ لوگوں سے اور نہ اللہ سے۔ اس مشکل وقت میں صرف ان کی بیوی نے ان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ وہ ہر دن خدمت کرتی، حوصلہ دیتی اور کہتی، اللہ ضرور رحمت بھیجے گا۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام جواب دیتے، جس رب نے اتنی ساری نعمتیں دی تھی، کیا میں اس رب سے چند سال کا امتحان برداشت نہیں کر سکتا؟ یہ ہے اصلی صبر، جب نہ زبان شکوہ کرے، نہ دل میں بدگمانی آئے۔ سالوں بعد جب بیماری حد سے زیادہ بڑھ گئی اور جسمانی طاقت بالکل ختم ہو گئی، تب حضرت ایوب علیہ السلام نے دعا کی۔ یہ دعا بھی شکایت نہیں تھی بلکہ ادب اور یقین سے بھری ہوئی تھی۔ اے میرے رب، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اس دعا میں نہ گلہ ہے نہ سوال، صرف اپنی بے بسی کی اظہار اور اللہ کی رحمت پر پورا یقین۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کا یہ صبر اتنا پسند آیا کہ فوراً رحمت کا دروازہ کھول دیا گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ زمین پر پاؤں مارو، جہاں سے ٹھنڈا پانی نکلے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اس پانی سے غسل کیا اور پیا۔ اللہ کے حکم سے ساری بیماری دور ہو گئی۔ جسم پہلے سے زیادہ صحت مند ہو گیا۔ صرف صحت ہی واپس نہیں آئی بلکہ اللہ نے انہیں ان کی اولاد بھی دوبارہ عطا فرمائی، مال اور عزت بھی واپس دے دیے، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ ملے۔ یہ سب اس لیے نہیں کہ ایوب علیہ السلام نے صبر کیا تھا، بلکہ اس لیے کہ ان کا دل ہر حال میں اللہ سے جدا نہیں ہوا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ صبر کا مطلب خاموشی نہیں بلکہ اللہ پر پورا بھروسہ ہے۔ شکر صرف خوشی میں نہیں
درد میں بھی ہوتا ہے، اور یقین وہ دولت ہے جو سب کچھ چھن جانے کے بعد بھی ساتھ رہتی ہے۔ اگر آج آپ مشکل میں ہیں، بیماری میں ہیں، گھر کے مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں یا دل ٹوٹا ہوا ہے، تو حضرت ایوب علیہ السلام کو یاد کیجئے۔ اللہ کے امتحان کبھی بھی بے مقصد نہیں ہوتی، رحمت ضرور آتی ہے، بس وقت اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایوب علیہ السلام جیسا صبر اور شکر اور یقین عطا فرمائے، آمین۔